باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس لوکا کی انجیل 4 باب 31 سے 37 آیت تک۔ اور وہ جلیل کے ایک شہر کفرنہوم کو گیا اور سبت بسبت انہیں تعلیم دیتا تھا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے، کیونکہ اس کا کلام با اختیار تھا۔ اور عبادت خانے میں ایک شخص تھا جس میں شیطان کی ناپاک روح تھی۔ وہ بڑی آواز سے یہ کہہ کر چلا اٹھا کہ اے یسوع ناصری، تجھے ہم سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس۔ یسوع نے اسے دمکا کر کہا، چپ رہ اور اس میں سے نکل آ۔ اس پر بدرو اسے بیچ میں پٹک کر اس سے نکل آئی اور اسے کچھ ضرر نہ پہنچایا۔ اور سب متعجب ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے کہ وہ اختیار اور قدرت سے ناپاک روحوں کو حکم کرتا ہے اور وہ نکل آتی ہیں، اور آس پاس کے علاقے کی ہر جگہ میں اس کی شہرت پھیل گئی۔ پاک انجیل کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آج لتوریائی سال کے 22ویں ہفتے کا منگل 30 اگست ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں مقدس پولس رسول کرنتھیوں کے پہلے خط میں ہم پر اس بات کو اشکارا کرتے ہیں کہ ہم جسم اور روح دونوں ہیں، اور روح جو ہے اسی کے ذریعے سے ہم خدا کی گہری باتوں کا گیان کر سکتے ہیں، اور جو نفسانی بات ہے، جسم کی بات ہے، اس کے ذریعے سے نہیں، بلکہ ہم خدا کی گہرائیوں اور اس کی باتوں کی پہچان روح کے ذریعے سے کرتے ہیں، کیونکہ ہم صرف جسمانی ہی نہیں بلکہ روحانی بھی ہیں۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کفرنہوم میں جاتے ہیں، اور وہاں پر ایک شخص ہے جو بدروح کے قبضے میں ہے، بدروح کے قبضے میں ہے، اور خداوند یسوع مسیح اس روح کو پکارتے ہیں، اور وہ روح آگے سے کہتی ہے کہ تجھے مجھ سے کیا کام؟ میں جانتی ہوں کہ تو خدا کا قدوس ہے۔ یعنی یہ بدروح جو ہے، اگرچہ یہ بدروح ہے، لیکن اس کو اس بات کا گیان ہے کہ جو میرے سامنے ہے وہ خدا کا قدوس ہے، اور پھر وہ اسے چھوڑ کے، اس انسان کو چھوڑ کے اسے اس پر ظلم کیے بغیر اس میں سے نکل جاتی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کے پاس یہ قدرت کہ وہ بدروحوں کو بھی نکال دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی ان دونوں تلاوتوں سے ہمیں کیا درس سبق ملتا ہے؟ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے والدین اسے اچھا کھانا دیتے ہیں تاکہ اسے اس کا قد و کاٹ اور صحت مند جسم جو ہے وہ نشو و نما پائے۔ اسے اچھے اسکول میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ اس کا کریئر، اس کا جو مستقبل ہے وہ تابناک ہو۔ اس کو اچھے کپڑے پہناتے ہیں تاکہ اس کی جو ڈگنیٹی ہے وہ بڑا باعزت نظر آئے اور ڈگنیفائڈ نظر آئے۔ اگر کسی انسان کے جسم سے روح کو نکال دیا جائے تو وہ مٹی کا ڈھیر ہے، اور اگر جب روح ہے جسم میں تو اس کا مطلب ہے وہ زندہ ہے۔ تو والدین ان باتوں کی طرف سے بچے کی نشو و نما کے لیے کھانے، اس کی ڈگنیٹی کے لیے کپڑے، اور اس کے بہتر مستقبل کے لیے اسے تعلیم دیتے ہیں، لیکن یہ جو جسم ہے یہ تو ادھر ہی رہ جائے گا، یہ مٹی کا ڈھیر بن جائے گا۔ جو روح ہے، جو اصل روح ہے ہم میں، جو اس جسم کو زندہ رکھتی ہے، اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسے بھی نشو و نما پانے کی ضرورت ہے؟ کیا اسے بھی ڈگنیفائڈ ہونے کی ضرورت ہے؟
کیا اسے بھی مستقبل کی ضرورت ہے؟ جی ہاں، جس طرح ہمارے جسم کی نشو و نما کے لیے والدین اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پڑھائی کراتے ہیں، اچھے کپڑے دیتے ہیں، اسی طرح ہماری روح جو ہے اس کی بھی ضروریات ہیں، اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب والدین اپنے بچوں سے خدا کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ روح کا جو تعلق ہے وہ ہے ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ۔ بپتسمے کے پاک ساکرامنٹ کے ذریعے ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور بدن تو نفس تو ادھر ہی رہ جائے گا، لیکن روح جو ہے اس کے لیے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور وہ خدا کے پاس ہمیشہ کی زندگی میں خدا کے قربت میں رہے گی۔ تو جو بات اب پولس رسول ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو روح ہے اس کا روحانی باتوں کے ذریعے سے گیان دھیان کرنا، اس پر توجہ دینا، یہ خدا کی طرف سے ہے، اور روح ہی ہمیں دی گئی ہے تاکہ ہم خدا کی گہرائیوں کو پہچان سکیں، کیونکہ بدن کے ذریعے سے تو نہیں، لیکن روح کے ذریعے سے ہم دھیان و گیان کرتے ہیں۔ خدا کا پاک کلام سننے سے جب اس پہ دھیان و گیان کرتے ہیں تو اس سے ہماری روح کو اثر، اور جب ہماری روح پر اثر ہوتا ہے تو پھر ہم اپنے فیصلوں میں، اپنے خیالات میں ہمیشہ وہ والا راستہ چنتے ہیں جو خدا کی طرف جاتا ہے، کیونکہ یہ روح ہی کے ذریعے سے ہمیں دیا گیا ہے۔ خدا کا کلام سننا، پاک یوخرس میں حصہ لینا، پاک کلام کو پڑھنا، گرجا گھر میں تمام مسیحوں کے ساتھ، مسیح خاندان کے ساتھ عبادت کرنا، گیت گانا، اس کی حمد و ستائش کرنا، یہ سارے روحانی کام ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے، ہم مسیحوں کے لیے روحانی ہونا کتنا ضروری ہے، تاکہ ہم خدا کی باتوں پر دھیان و گیان کریں، اور پھر اپنی زندگی کو، اپنی نفسانی زندگی کو، انسانی زندگی کو، بدن کی زندگی کو بھی درست سمت میں لے کر جائے۔ تو اسی وجہ سے پولس رسول اس بات پر زور دیتا ہے کہ روح ہمیں دیا گیا ہے، بپتسمے کے پاک ساکرامنٹ کے ذریعے ہمیں خدا کا پاک روح ملتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم استقلال کے ساکرامنٹ کے ذریعے بھی اپنے ایمان میں پختگی، گہرائی پاتے ہیں، اسی پاک ساکرامنٹ کے ذریعے سے، استحکام کے پاک ساکرامنٹ کے ذریعے سے۔ تو اپنی روح کی نشو و نما یہ ہم کرتے رہیں تاکہ یہ کمزور نہ پڑ جائے، اور پھر اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ روح ہی تو ہے جو ہمیشہ کی زندگی پائے گی، بدن تو ادھر ہی رہ جائے گا۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ بدروحیں بھی ہماری دنیا میں ہوتی ہیں۔ یہ وہ ہیں جو اپنے بدن کے ذریعے سے، اپنی بدن کی خواہشات کے ذریعے سے بد روحیں بن جاتی ہیں، یعنی انہوں نے پاکیزگی کی طرف نہیں بلکہ بدکاری کی طرف اپنے جسموں کو مائل کیا، اور اس کا اثر ان کی روحوں پر پڑا، اور وہ پھر بد روحیں بن گئیں۔ تو یہ بدروحیں جو ہے یہ پھر پڑاؤ کرنا چاہتی ہیں انسانوں میں، اور پھر جس کو یہ چمبڑ جاتی ہیں، جس میں یہ بسیرا کر لیتی ہے، وہ تکلیف میں رہتا ہے، کیونکہ اس میں اب بدی کی روح آ کر سما چکی ہوئی ہے، اور خداوند یسوع مسیح اس پر قادر ہے۔ جس طرح پولس رسول نے بتایا کہ یہ تفکر خدا ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے بھی اس بدروح کو اس انسان سے نکال دیا، اس کے قبضے سے اسے ختم کیا، اور اسے نجات مل گئی، یعنی وہ بدی کی روح سے آزاد ہو گیا۔ تو آج کی انجیل مقدس ہمیں کیا بتاتی ہے؟ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم چونکہ روحانی ہیں، اس لیے ہم اپنی بدن کی بدیوں سے پرہیز کریں، اس سے دور رہیں، اور اپنی روح کا خیال رکھیں، اس کی نشو و نما کا خیال رکھیں، اس کی ڈگنیٹی کا، اس کے باعزت ہونے کا، اس کی نشو و نما کا خیال رکھیں، کیونکہ یہی روح جو ہے یہ ہمیں خدا کے دھیان و گیان اور اس کے پاک کلام کے ذریعے سے، خداوند یسوع مسیح کی باتوں کے ذریعے سے ہمیں آئندہ آنے والی زندگی کے لیے تیار کرتی ہے۔ اور یہی خدا کا جو پاک روح جو ہم میں ہے، اسے اپنے استعمال میں لانا چاہیے، یعنی جو پاک روح کی جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں، وہ ساری نعمتیں اپنی زندگی میں ہم اس کو عمل میں لے کر آئیں، اور پھر آپ خود
اس بات کو دیکھیں گے کہ ایک سچا مسیحی جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے وہ روحانی باتوں کی طرف توجہ دے گا، وہ اپنے روح کی ہمیشہ فکر میں رہے گا کہ گناہوں کے بوجھ سے، گناہوں کے داغوں کے ذریعے سے میری جو روح ہے وہ داغدار نہ رہے اس کے دھبے۔ تو اس وجہ سے ہم ہر ایک کو جو بپتسمہ پایا ہے ہم نے، اس کے ذریعے سے اب ہماری روح جو ہے اس کا دھیان رکھنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ یہی روح جو ہے یہ خدا کے پاس ہمیں لے کے جائے گی، آسمانوں میں لے کے جائے گی۔ تو اس وجہ سے آج کی ان دونوں تلاوتوں کے ذریعے سے آئیے ہم غور کریں کہ کیا میں اپنے بدن کی خواہشوں، بدن کی ضروریات ہی کی طرف مائل رہتا ہوں، یا کہ مجھے اپنی روح کی جو ضروریات ہے ان کو بھی خدا کے پاک کلام کے ذریعے سے، پاک یوکرس کے ذریعے سے، ساکرامنٹوں کے ذریعے سے اس کی نشو و نما کریں، کیونکہ اسی کے ذریعے ہی سے ہم پاک روح ہوں گے، پاک روح نیک روح ہوں گے اور سچے مسیحی ہوں گے۔ خداوند آپ کو اور مجھے ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔